الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کی تھی، سکسیس سے متعلق کہ وہ ایسے خصوصیات جو کہ کامیاب لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یا وہ ایسے اعمال، ایسی صفات جن کو کامیاب لوگ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے، وہ کیا ہے کہ ایکسیپٹنگ یور لیکنگز اینڈ مسٹیکس، کہ انسان اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں کو ماننا سیکھے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، ہم سے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی، کسی ایکشن میں غلطی ہوئی، تو جو ہی انہیں پتہ لگتا ہے، ریئلائز ہوتا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس کو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ دو پلرز کے اندر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے اور ہم بات کریں گے۔ ایک کیا ہے کہ انسان کے علم میں کمی ہونا یا غلطی ہونا، ایک یہ اسپیکٹ ہے اس کا، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ انسان کے عمل میں کمی ہونا یا غلطی ہونا۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ دونوں آپس میں لنکڈ اس اعتبار سے ہیں کہ اگر انسان کا علم صحیح ہوگا تو اس کا عمل بھی ٹھیک ہوگا، اگر اس کا علم ہی غلط ہے تو وہ عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے کا سنت طریقہ جو ہے یہ صحیح سنت طریقہ ہے، تبھی وہ صحیح سنت طریقے کے مطابق نماز ادا کر سکے گا۔ لیکن اگر کسی انسان کو نماز پڑھنے کا صحیح سنت طریقہ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی طرف سے چاہے نمازیں پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل کیا ہوگا؟ عمل درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ عمل اس علم کے مطابق ہے جو اس نے خود سے سوچ لیا کہ نماز شاید ایسے پڑھی جاتی ہے۔ تو علم کا ٹھیک ہونا امپورٹنٹ ہے اور عمل کا ٹھیک ہونا ہے۔ اسی طریقے سے علم میں کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور عمل میں بھی کمی اور غلطی ہو سکتی ہے۔ آج ایک بہت بڑا جو مسئلہ بیسیکلی جو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کیا ہو گیا ہے کہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے، جو میں نے آبزرو کیا، وہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ گرو کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے اس فریم آف مائنڈ میں چلے گئے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسپیشلی جب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اندر چونکہ آپ اسکرین پہ آتے ہیں اور آپ کے بہت سارے فالوورز ہوتے ہیں، اور ان فالوورز اور ان ویورز کے سامنے جب تک آپ پکچر پرفیکٹ پریزنٹ نہیں کریں گے نا، تو آپ جو ہے وہ فیمس نہیں ہو سکتے، وائرل نہیں ہو سکتے، اور آپ کی فین فالوئنگ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کہ ہمیں اپنے ویورز کے سامنے ہمیشہ پرفیکٹ رکھنا ہے، اسی طریقے سے خاندانوں میں بھی آ جائیں تو خاندانوں میں بھی یہی چیز چل رہی ہے کہ جب تک ہم ایک اس طرح کی پرسنالٹی کیری نہیں کریں گے کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں اور ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی، تب تک ہم یہاں پر ڈومینیٹ نہیں کر سکتے، تب تک ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ انسان حقیقت میں جو ہے وہ انسانی کیفیت سے نکل کر ایک شیطانی کیفیت میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا مسئلہ تھا، اس میں آگے ہم بات کریں گے جا کے۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ ہمارے اندر علمی کمی بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور عملی کمی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، کیونکہ انسان نے اپنی اصلیت کو پہچانا نہیں۔ جب آپ اپنی اصل کو اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں قرآن میں اس کی اصل حقیقت کے بارے میں بتایا کہ تم اصل میں ہو کون۔ اور امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے، جو کریٹر ہوتا ہے، جو مینوفیکچرر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ بنا رہا ہے یا اس نے جو پروڈکٹ بنائی ہے، اس کے اندر اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں اور ویک پوائنٹس کیا ہیں۔ میں خود چونکہ اس طرح اسی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہماری پروڈکٹس کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹائم کے اوپر کوئی ایسی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں ہم لے آتے ہیں، جس میں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر یہ جو ایریا ہے نا، اس میں ان فیچرز میں بڑی لیکنگ ہے اور یہ پرابلمٹک ہے۔ تو کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ تو مینوفیکچرر کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اس میں اور کیا چیز غلط ہے، اور کیا چیز اس کی اسٹرینتھ ہے اور کیا چیز اس کی ویکنیس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خالق ہے، مینوفیکچرر ہے، کریٹر ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے نہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم ہو تو انسان، لیکن اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔
تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تم اصل میں ہو کون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا انسان کے بارے میں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی بڑا کمزور ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, کہ یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے. اور پھر فرمایا کہ اکثر شیء جدلا, یہ اکثر اوقات جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہوتا ہے, ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ عجولا, بڑا جلد باز ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کفورا, بڑا ناشکرا ہے, یہ نعمتوں کا جو ہے وہ ناشکری کرنے والا ہے. اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا جزوعا, اور مطلب بہت ساری اور ایسی کریکٹرسٹک بتائیں کہ بڑا پینیکی کر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, لڑنے جھگڑنے والا ہے, کفر کرنے والا ہے, جاہل ہے, ظالم ہے, ضعیف ہے. جس کے اندر اتنی ساری لیکنگز ہوں, وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ پریزنٹ کرنے کی جب کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر الٹیمیٹلی اس کے اوپر بیک فائر ہوگی چیز. وہ اپنی اصل اور اپنی حقیقت سے باہر نکل کر جس ڈفرینٹ ڈومین میں جا کے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اگینسٹ ہی وہ چیز جائے گی. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی چونکہ آج ہمارے اندر نہیں ہے, کہ ہمارے اندر اتنی ساری فلاز جو ہیں وہ اللہ نے خود رکھے ہیں اور بنائے ہیں, اسی لیے انہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان ایریاز کو امپروو کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اسی لیے بتا رہا ہے قرآن میں کہ اپنی ان کمزوریوں اور اپنی ان غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی چیز یہ ہے کہ تم ان کو ایکسیپٹ کرو اور پھر ایکسیپٹ کر کے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ایکسیپٹیبلٹی ہمارے اندر نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ان سے آپ کسی قسم کی کوئی بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے, وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. دو آپ سے واقعات شیئر کرتا ہوں انٹرسٹنگ. ایک میں نے واقعہ سنا, مجھے پتہ نہیں کہ اس واقعے کے پیچھے حقیقت کیا ہے, کیا یہ اصل کا واقعہ ہے یا کسی نے بنایا ہے, لیکن بہرحال چونکہ واقعے کے اندر جو بات ہے وہ ریالٹی کے کافی قریب ہے, اس لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص کسی دوسرے کنٹری سے جو ہے وہ پاکستان گیا اور اس نے وہاں پاکستان میں جا کے کچھ وقت گزارا. تو جب وہ پاکستان میں رہا, جتنا بھی عرصہ رہا, مہینہ 2 مہینہ رہا, رہنے کے بعد واپس جب اپنے ملک میں آیا تو اس کے ملک کے جو لوگ تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم پاکستان گئے تھے, کیونکہ پہلی دفعہ گیا تھا, تو بتاؤ کہ تم نے پاکستان والوں کو کیسا پایا, کیسے لوگ ہیں, ہمیں بتاؤ ذرا. تو وہ کہنے لگا اپنے لوگوں سے کہ یار بڑے باکمال لوگ ہیں, تو بڑے زبردست لوگ ہیں. اس نے کیا مطلب, کس وجہ سے؟ کہنے یار پاکستان میں ہر بندہ جو ہے وہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے. تو وہ بڑے امپریس ہوئے, انہوں نے کہا یار اتنی پڑھے لکھے قوم, انہوں نے کہا اتنے سارے پڑھے لکھے ہیں. اس نے کہا نہیں پڑھے لکھے کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ہر بندہ مفتی اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں بھائی کسی بندے سے جا کے تم دین کا مسئلہ پوچھو گے نا, وہ تمہیں وہاں پہ ہی بتا دے گا ہاں بھائی اس مسئلے کا یہ جواب ہے. کسی سے بھی پوچھ لو. اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے, کسی کے سامنے تم نے اپنی بیماری کا ذکر کیا, وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تمہیں بتا دے گا کہ اس بیماری کے لیے یہ کھا لو. تو ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے. تو اور یہ جب میں نے سنا تو حقیقت بھی ایسی ہے, کیونکہ ہم اسی کلچر سے اوپر آئے ہیں اور وہاں پہ رہے ہیں, تو پتہ ہے کہ بھئی کیا چیز وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے. کسی کے سامنے اگر آپ نے غلطی سے اپنی کسی بیماری کا آپ نے بتا دیا اس کو, تو اس کے بعد آپ تیار ہو جائیں کہ آپ کے سامنے اتنے نسخے آنے لگے ہیں کہ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کس کو فالو کروں. اور ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں تو انسان کر لیتا ہے کہ پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو, بندہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ والی پھکی کھا لو سیٹ ہو جائے گا. اچھا کوئی کمر کا مسئلہ ہو گیا, اس نے بتا دیا یہ کر لو. اچھا جی اسی طریقے سے آپ کو ٹانگ میں درد ہوا, بتا دیں. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب آپ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو بندے کو ٹینشن شروع ہوتی ہے کہ میں کسی سینے کا کوئی مسئلہ نہ بتا دوں انہیں, کیونکہ اگر میں نے انہیں بتا دیا یار میری چیسٹ میں کچھ مسئلہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, سرجن بھی گھر میں موجود ہے, اور ویسے بھی ہم نے ابھی عید پہ چھریاں تیز کروائی تھیں, آ جائیں آپ کی سرجری بھی کر دیتے ہیں. تو انسان اس ٹینشن سے بتاتا ہی نہیں ہے کہ بھائی ایسا مسئلہ نہیں بتانا کہ وہاں پہ لائف سرجری ہو جائے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بغیر علم کے آپ ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو سب پتہ ہے. اسی طرح میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ میرا ایک جاننے والا پاکستان سے ادھر آیا UAE فار دا فرسٹ ٹائم, وہ پہلی دفعہ آیا تھا. تو میں اس کو لے کے جا رہا تھا کسی جگہ پہ, تو راستے میں ایک جگہ پہنچا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے کنفیوژن ہے کہ ہم نے یہاں سے رائٹ ہونا ہے یا لیفٹ ہونا ہے. اب میری عادت یہ ہے, آپ لوگ خیر جانتے ہیں اس چیز کو, کہ میں اپنے آپ سے بات کرنا شروع کرتا ہوں.
انسان کبھی کبھی ہوتا ہے نا ڈرائیو کرتے ہوئے سوچنا شروع ہوتا ہے یار یہاں سے لیفٹ ہونا تھا یا رائٹ ہونا تھا. آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اچھا یہاں سے لیفٹ ہونا ہے یا رائٹ ہونا ہے, تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ساتھی وہ کہتا ہے لیفٹ ہونا ہے. اچھا میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ تو پہلی دفعہ میرے ساتھ ادھر آ رہا ہے, تو اس کو پتہ. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم پہلے آئے ہوئے ہو ادھر؟ کہتا نہیں. میں نے کہا تم فرسٹ ٹائم آ رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ لیفٹ جانا ہے؟ کہتا ہے ایسے ہی بولا میں نے. اینڈ آئی واز لائک واٹ, مطلب بھائی فرض تو نہیں ہے آپ نے بولنا ہے. تو یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ اس مائنڈ سیٹ پہ ہے کہ بس آپ نے ہر بات کا جواب دینا آپ پہ لازم ہے, آپ نے ہر چیز کے بارے میں مشورہ دینا لازم ہے. تو اس چیز کو سیکھیں کہ آپ پہ ہر چیز کا جواب دینا فرض نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ. لرن ٹو سے دس, لوگوں کو کہنا سیکھیے کہ ہاں بھائی مجھے اس بارے میں نہیں پتہ. اس چیز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی ایک ہماری پرسنالٹی کو ویک شو کرے گی. اگر ہم نے یہ کہہ دیا یار اس بارے میں مجھے نہیں پتہ, تو میں بڑا ویک شو ہوں گا. لیکن میں ہر بارے میں بتاؤں گا نا کہ اس بارے میں یہ ہے تو لگے گا کہ یار یہ تو اس بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن اس چکر میں غلط مشورے, غلط باتیں, غلط آئیڈیالوجیز, غلط طریقے لوگوں کو بتا کے خوش رہیں گے, لیکن اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اپنی ویکنیس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں کہ جو ہے ہمارے اندر غلطی اور کمی ہو سکتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اور سیکھتا ہے. اور یہی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے, اور ہمیں سیرت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا کریکٹرسٹک ہے کہ جو ہمیں سیکھنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ کو جب کسی چیز کے بارے میں نہیں علم ہوتا تھا آپ ایکسیپٹ کرتے تھے. آپ کبھی بھی صحابہ کے سامنے یہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. حدیث جبریل بڑی فیمس ہے, ہر ایک نے سنی ہوئی ہے اکثر لوگوں نے, جس میں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور صحابہ وہاں پہ مسجد میں موجود ہیں, اور جبریل علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. آنے کے بعد اب جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں, بہت سارے سوال کرتے ہیں. آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اسلام یہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں ایمان یہ ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ احسان یہ ہے. پھر ایک جگہ پہ آ کے وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ اس بارے میں جتنا علم پوچھنے والے کو ہے اتنا علم مجھے ہے. یعنی کہ جتنا تمہیں پتہ ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے. نہیں جس طرح تمہیں نہیں پتہ اس طرح مجھے بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں سبحان اللہ, صحابہ موجود ہیں اور صحابہ کو ابھی نہیں پتہ کہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ کون ہے. یہ تو بعد میں آخر اینڈ میں جا کے پتہ لگا. اس وقت وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص ہے جو رینڈملی چل کے آیا ہے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کے سوالات پوچھ اور دین سیکھ رہا ہے. صحابہ یہی سمجھ رہے ہیں. اب آپ نے صحابہ کی موجودگی میں یہ نہیں سوچا کہ اتنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں نے اس کو یہ نہ بتایا قیامت کب آئے گی تو صحابہ کے سامنے میرا کیا امپریشن ہوگا. کیونکہ ہم اکثر غلط بیانی یا جواب دینا فرض اس لیے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے سامنے اپنا ایک امپریشن مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں دیکھو جی لوگ تو مجھے دیکھتے ہیں یہ بڑا دیندار ہے, لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈیکل ایکسپرٹ ہے, یہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو فلاں چیز کا پتہ ہے, اور اگر اس نے میری فیلڈ سے متعلق سوال پوچھا اور مجھے نہیں پتہ اور میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتہ تو میری کیا عزت رہے گی. تو ہم اس خوف سے جو وہ ہم ایک رانگ پرسیپشن اپنی کیری کر رہے ہوتے ہیں, بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم غلط جواب دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں سبحان اللہ کہ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ صحابہ کہیں گے جی کہ آپ تو اللہ کے نبی اور اتنا بڑا حادثہ جو پیش آنے والا ہے جس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت آئے گی, اور ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. آپ نے یہ نہیں سوچا, آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ. بہرحال سوال جب ختم ہوئے تو وہ اٹھ کے واپس چلے گئے جبریل علیہ السلام. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ اب
شکر ہے کہ وہاں پہ پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. اگر پاکستانی بیٹھے ہوتے تو ان میں سے کسی نے کہہ دینا تھا کہ ہاں جی میں جانتا ہوں فلاں محلے میں فلاں گھر کے اندر یہ بندہ جو ہے اس کو میں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی شرلی چھوڑ دینی تھی. لیکن صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ سے جب آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کون ہے, تو صحابہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے اس شخص کو کہ کون ہے. انہوں نے بات بول دیا نہیں ہمیں نہیں پتہ. اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو لرن کہ جب نہیں پتہ تو کہہ دو بھائی نہیں پتہ. اور پھر بعد میں عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کو بتایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آئے تھے یہ جبریل علیہ السلام تھے اور تم لوگوں کو اسلام سکھانے آئے تھے. یعنی وہ سوال جو کر رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ بھی اسلام کی باتیں ساری سیکھو. تو یہاں پہ میں کیا پتہ لگ رہا ہے ایک واقعے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا پتہ تھا آپ نے کہا, آپ نے بتا دیا. جس چیز کا نہیں پتہ تھا آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ. پھر صحابہ سے پوچھا, صحابہ کو نہیں پتہ تھا تو صحابہ نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ. اسی طریقے سے جب پتہ ہوتا تھا تو صحابہ بتاتے بھی تھے. بائی دا وے یہ امپورٹنٹ چیز ہے سیکھنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ بالکل مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, مال و متاع نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج ایک نارمل سا کویسچن ہے, میں آپ سے پوچھوں کہ تم بتاؤ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں, مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے وہی مفلس ہے. تو صحابہ نے یہ جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں مفلس یہ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, پھر آپ نے فرمایا کہ اصل میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, حج کیے ہوں گے, لیکن کیا کیا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال غصب کیا ہوگا. تو پھر اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دے گا جس کا زیادتی کی ہے. شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں. اب صحابہ جو ہیں وہاں پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں کیونکہ وہ دنیاوی ایسپیکٹ میں بتا رہے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور ایسپیکٹ سے مفلس کو سمجھایا کہ آخرت کا مفلس کون ہوگا. تو یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جب پتہ ہوتا تھا تو صحابہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یا رسول اللہ یہ اس کا مطلب یہ ہے, اور جب نہیں پتہ ہوتا تھا تو بے شمار ایسی روایات ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا سمجھانے کے لیے نیت سے, تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہمیں اپنا اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ اگر نہیں پتہ تو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہو کیونکہ آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی نہیں جا رہی کہ آپ نے ہر چیز کو بتانا, ہر چیز کا پتہ ہی ہونا چاہیے. اور اس چیز سے متعلق بیسیکلی کیا ہے کہ جو مین ایسپیکٹ اگر دیکھا ہے کہ جو عالم بھی ہوتا ہے نا, جو صحیح جینوئن عالم ہوتا ہے, اس کی بھی میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. عالم کی آج بڑی ایک کنفیوز قسم کی ڈیفینیشن ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ عالم کون ہے, اور ایک عجیب مباحث میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ نہیں جی ڈگری والا ہو یا بغیر ڈگری والا ہو, سرٹیفکیشن والا ہے بغیر سرٹیفکیشن والا ہے, اتنے سال کم سے کم پڑھا ہے تو وہ عالم ہے. پھر ایک ڈیفینیشن ہے جس نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے اور بخاری کی 2 جلدیں پڑھی ہیں یا صرف بخاری اور مسلم پڑھی ہے وہ عالم ہے. بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. عالم کون ہوتا ہے جنرلی, یہ تو ایک ایجوکیشنل اسپیکٹ میں ہے نا. عالم وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو اس بات کا علم ہو کہ اسے کس بات کا علم ہے اور کس بارے میں اسے علم نہیں ہے. وہ شخص عالم ہوتا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہو کہ ہاں یہ چیز مجھے پتہ ہے, یہ چیز مجھے نہیں پتہ. یہ ہے اصل عالم. اور اس کی مثال کیا ہے, امام احمد یا امام مالک, ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے. ان کے پاس ایک دفعہ ایک بڑے دور سے سفر کرتا ہوا ایک شخص آیا اور آ کے ان سے بیٹھ کے سوال کرنے لگا. اب اس نے ایک سوال پوچھا کہ جی امام صاحب مجھے اس کے بارے میں بتائیں. امام صاحب کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس نے اگلا سوال کیا, امام صاحب اس کے بارے میں مجھے بتائیں. کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. تیسرا سوال کیا, چوتھا سوال کیا, 5واں سوال کیا. کرتے 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 اس شخص نے 40 سوال پوچھے امام صاحب سے, 40 سوال. اور 40 میں سے 36 سوالوں کے بارے میں امام صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ ہوتا ہے عالم کہ جس کو پتہ ہو کہ مجھے کس چیز کے بارے میں پتہ ہے, میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. چونکہ میرے نام کے ساتھ عالم لگا ہوا ہے, چونکہ میں
بہت بڑا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور داعی اللہ ہوں اور میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے دین کی باتیں کرتا ہوں، تو اس لیے میرے اوپر فرض ہے کہ میں نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. یہ عالم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جاہل ہے کہ جو اس چیز کو جانتا ہے کہ اس سے جو سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، لیکن اپنی جھوٹی جو اس نے ایک فالس پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے مسٹر نو آل والی کہ مجھے سب پتہ ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے لوگوں کو اصل بات سے گھما کر کسی اور بات میں لے جا کے پھر اس بات کے اندر گھماتا رہتا ہے. یہ عالم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جاہل ہے. اب آپ سوچیں، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کوئی چھوٹی شخصیات نہیں تھے، علم کے اعتبار سے بہت بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دیکھو یہ شخص اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور یہ کیا سوچے گا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں اور میں نے 40 سوال کیے اور 40 سوال کرنے میں سے انہوں نے مجھے میجورٹی سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا اور وہ بیچارہ کیا جو ہے وہ سوچے گا. آپ نے اس چیز کا نہیں خیال کیا. آپ نے اس علم کا حق پوری امانت داری کے ساتھ ادا کیا کہ اگر مجھے نہیں پتہ تو میں تمہیں غلط نہیں بتا سکتا، بہتر ہے تم کسی اور سے پوچھ لو، بہتر ہے کسی جگہ سے چیک کر لو، میں تمہیں غلط نہیں بتا سکتا. آج ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کی ہلاکتوں میں سے ایک بہت بڑی ہلاکت ہے کہ دین کے نام کے اوپر ہر دوسرا بندہ بیٹھا ہوا فتوے دے رہا ہے، جبکہ اس کی آپ علمی کیپیبلٹی اور دیکھیں گے تو انسان کہے گا اس کو تو ابھی جا کے قاعدہ بھی نہیں پڑھنا تھا اور یہ بیٹھ کے بڑے بڑے فتوے دے رہا ہے لوگوں کو. دس از واٹ از ہیپننگ، کیونکہ ہم نے اس دین کی روح کو جو ہے وہ نہیں سیکھا. تو یہاں پہ مقصد بتانے کا کیا ایک چیز سیکھنے کا کہ دیکھو غلطی ہو سکتی ہے، علمی کمزوری ہو سکتی ہے، اٹس اوکے، ایکسیپٹ اٹ اور اس کو امپروو کریں. اب اس میں پھر اس کا ہمیں جو ہے ہمارا دین یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اب اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ تمہارے اندر دینی جو ہے وہ علمی کمزوری نہیں ہو سکتی ہے. اس کا طریقہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. There is nothing wrong in asking the question. اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو there is nothing wrong in asking the help for it. یہ اپنے اندر ڈیولپ کریں کہ ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا، اور اللہ نے اصول بتا دیا. لیکن مسئلہ ہے کہ قرآن کو ہم چونکہ بک آف لائف کے طور کے اوپر نہیں لیتے نا، ہم تو صرف عبادت کے طور کے اوپر لیتے ہیں کہ ہمارا دین جو عبادات کا نام ہے. اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. اور یہ صرف دینی ایسپیکٹ سے نہیں ہے، یہ دنیاوی ایسپیکٹ سے بھی ہے. اگر آپ نے کوئی دینی مسئلہ سیکھنا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ جس کے پاس دین کا علم ہے. کوئی پراپر مفتی ہے جس نے پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھیں گے فتویٰ لینے کے لیے، اس کے پاس جائیں گے کہ جی مجھے اس مسئلے کے بارے میں، دینی مسئلے کے بارے میں بتائیں، اس کا کیا حل ہے. آپ اس دینی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کسی قصائی کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، یا کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا کسی جو ہے وہ ٹیکنیشین کے پاس جائیں گے، آئی ٹی ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے. نو، اس کی ڈومین نہیں ہے وہ. آپ جائیں گے اس کے پاس جس کی ڈومین ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے بزنس سیکھنا ہے تو آپ بزنس سیکھنے کے لیے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ آپ نے پروگرامنگ سیکھنی ہے تو پروگرامنگ سیکھنے کے لیے آپ مفتی کے پاس تو نہیں جائیں گے. کوئی شخص آپ کو یہ کہ بھی آپ نے C++ کی پروگرامنگ سیکھنی ہے، اوریکل کے اوپر ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا ہے تو فلاں مفتی ہیں میں ان کو جانتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں. وہ مفتی صاحب جو ہے، ہاں وہ مفتی کوئی ایسا ہو جس نے آلریڈی پروگرامنگ بھی کی ہوئی ہے، اپنے فیلڈ کے اندر ہے، اور پلس اس نے مفتی کا کورس بھی ہے، دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. بٹ میں بات کروں کہ ایک بندے نے صرف دین کا علم حاصل کیا ہے اور اس کے پاس آپ پہنچ جائیں آئی ٹی کی پروگرامنگ سیکھنے کے لیے، اور کہیں جی آپ نے تو 17 سال کا کورس کیا ہوا ہے مفتی ہونے کا، تو آپ جو ہے وہ آپ مجھے پروگرامنگ نہیں سکھا سکتے. تو آپ پروگرامنگ سیکھنے کے لیے پروگرامنگ کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں. یہ قرآن کی اس آیت میں ہمیں یہ گائیڈنس دی جا رہی ہے کہ جس کے پاس جس چیز کا علم ہے آپ اس علم کو سیکھنے کے لیے اس شخص کے پاس جائیں تاکہ آپ اس کو سیکھ سکیں. اور اسی طریقے سے صحابہ کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کے میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کے پاس علم تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس علم نہیں تھا ہر چیز کا. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ جو تھے، وہ شدید سردی کا موسم تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک صحابی تھے جو سخت بیمار ہو گئے اور بیماری سے ان کی کنڈیشن کافی خراب ہو گئی، اور راستے میں ہی کیا ہوا کہ انہیں غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اب صحابہ سے پوچھا کہ بھئی میں کیا کروں،
تو صحابہ نے کہا بھائی غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے، پانی ہے، جا کے نہاؤ اور غسل کرو. اب شدید سردی کی حالت اور وہاں پہ سفر میں ہیں، اور انہوں نے کہا جی نہائے بغیر تو حل نہیں ہے. تو وہ کیا کیا، وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے. ان کے نہانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، ان کی ڈیتھ ہوگی، انتقال ہو گیا. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت غصہ آیا. آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کو یہ علم کسی کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ جو اس کو یہ بتا سکتا کہ بھئی تیمم سے بھی گزارا ہو سکتا تھا. تم لوگوں نے اس کو نہانے کا مشورہ دے دیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ کسی علم والے سے اگر پوچھ لے مسئلہ انسان تو کسی کی جان بھی بچ سکتی ہے، کسی کا ایمان بچ سکتا ہے، کسی کو کی زندگی کا غلط فیصلہ جو وہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن علم والے سے پوچھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بڑی بری لگی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا اگر ہم واقعہ لیں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، اور ان کو ایک دن خیال آیا کہ ابھی میرے پاس تو اتنا علم ہے، تو یا اللہ کوئی اور ایسا شخص ہے جس کو میرے زیادہ علم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہاں ہے، خضر کے پاس جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں اس وقت جو زمین پہ موجود ہوں تو میرے پاس تو بہت زیادہ علم ہے، تو میرے علاوہ تو کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، خضر ہے، اس کے پاس جاؤ، اور ایک لمبا سفر کروایا. وہ پوری کہانی جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. تو کیا ہے، پورا سفر کروایا، خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. اور اس سے کیا پتہ لگتا ہے، کبھی کبھی آپ کے سامنے جو لوگ ہو سکتے ہیں، اگین میں موسیٰ علیہ السلام کے کمپیریزن میں بات نہیں کر رہا، لیکن آج کے دور میں کمپیئر کروں، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہری طور پہ پبلک کو پتہ ہے، اس لیے ان کے سامنے وہ بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی بڑے عالم ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اللہ نے ان کو علم کا سمندر دیا ہوا ہے، لیکن پبلک کو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہوگا. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ عوام الناس کے اندر چونکہ وہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، وہ علماء تھوڑے سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، لو پروفائل رہنے والے ہیں، اپنے ایک سلیکٹڈ سرکل میں کام کرنے والے ہیں، تو وہ چونکہ سامنے نہیں آئے تو مسئلہ کیا ہوا، بڑے بڑے جہالاء نے یہ والا اسٹیج سنبھال لیا. اگین ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے یہ کہ کیا ان کو سامنے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے کہ ظاہر ہے جب اچھے علماء سامنے نہیں آئیں گے تو پھر جہالاء جو ہوں گے وہی اس جگہ کو ٹیک اوور کریں گے، اور جو کہ ہو رہا ہے. تو بہرحال مقصد بتانے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کیا کہا کہ خضر ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ ان کے پاس علم تم سے زیادہ ہے. تو علم جو ہے اس کو سیکھ لیا جائے تو مسئلہ نہیں ہے. کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو تو پہلی چیز کیا کہ علم کے اندر غلطی ہے، ایکسیپٹ کریں، ایکسیپٹ کر کے کسی عالم سے پوچھیں یا کسی بھی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھیں جس سے ریلیٹڈ آپ کو پرابلم ہے، اس سے پوچھنا سیکھیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز عمل کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح علم کے اندر کمی، کمزوری اور غلطی ہو سکتی ہے، اسی طرح عمل کے اندر بھی کیا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال کیا ہے کہ جو دنیا میں سب سے بہترین انسان آئے وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن سے وقتی طور کے اوپر کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی ہوئی جو کہ بعد میں ان کو ریئلائز ہوا. اور سب سے زیادہ مشہور اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دی. پوری جنت اللہ نے کہا بھی ساری جنت تمہاری ہے، اس جنت میں جس جگہ جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، جہاں ریلیکس کرنا ہے کرو، بس صرف پوری جنت میں سے صرف ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اس ایک درخت کو اللہ نے امتحان کے طور پہ رکھا. یہاں پہ بھی ہمیں میسج پتہ لگتا ہے کہ امتحان انسان بنا ہی امتحان کے لیے، اور اللہ امتحان کے لیے کوئی ایک چیز آپ کی لائف میں ضرور رکھتا ہے. اس ایک چیز سے اللہ آپ کو ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. ایک چیز ختم ہوگی، کوئی ایک نئی چیز آ جائے گی جس سے اللہ آپ کو ہر وقت ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی منیمم ایک چیز ہر وقت موجود ہوتی ہے جو اس کے لیے امتحان کا ذریعہ ہوتا ہے، امتحان کا سبب بنتی ہے. آدم علیہ السلام کو صرف ایک درخت سے منع کیا. اب کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو اسی ایک درخت کی طرف لے کر گیا، وسوسے کرتا رہا، کرتے کرتے سلولی اینڈ گریجولی اس نے کیا کیا، وہ آدم علیہ السلام سے غلطی کروا دی اور انہوں نے پھل کھا لیا. اب اگین جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کیا ہے، غلطی اول تو کوشش کریں نہیں ہو، لیکن اگر ہو گئی ہے تو ایکسیپٹ کریں کہ بینگ اے ہیومن ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. دیٹس اوکے، ہو گئی. اب اگلا کام کیا ہے، دیٹ از مور امپورٹنٹ کہ اب ہو گئی ہے تو ہونے کے بعد اب کیا کرنا ہے. اب آدم علیہ السلام کو جب پتہ لگا، ریئلائز ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً سے پہلے
انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں میں نے منع کیا تھا اس پہ نہیں جانا، تو انہوں نے آگے سے یہ جسٹیفیکیشن نہیں دی، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں دیکھیں میں خود نہیں چاہتا تھا، یہ شیطان مردود ہے، یہ جو ہے اس نے مجھے بہکایا ہے، اس نے مجھے یہاں پہ لے کے آیا ہے، اصل کلپریٹ تو یہ ہے، میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو آپ کا بندہ ہوں۔ آدم علیہ السلام نے یہ باتیں نہیں کی۔ آج ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو فوراً کیا کہتے ہیں، او جی شیطان نے کروا دیا، او جی شیطان نے ہم سے یہ کروا دیا۔ پھر دوسرا مسئلہ کیا ہے، ایک اور بھی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی یہ مجھے اکثر کمنٹس بھی آتے ہیں، میں نے ویڈیوز بھی دیکھی، اچھا اور وہ بحثیں دیکھ رہی، میں اس بات کے اوپر مباحث ہو رہے ہیں، میں بڑا حیران تھا یہ کیا بحث چل رہی ہے۔ بحث کیا ہو رہی ہے؟ جی مجھے بتائیں کہ یہ جو گناہ ہوا ہے یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ گناہ جو ہے وہ شیطان نے مجھ سے کروایا ہے یا یہ میرے نفس کی وجہ سے ہوا ہے؟ آئی مین دا آنسر از ہو کیئرس، واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک؟ کہ تم نے اگر زنا کیا ہے تو زنا جو تم نے کیا وہ شیطان نے تم سے کرایا یا تمہارے نفس کا غلبہ تھا؟ وہ زنا ہے۔ شراب جو تم نے پی ہے وہ چاہے شیطان کے کہنے پہ پی ہے یا نفس کے کہنے پہ پی ہے، شراب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اگر آپ جا کے کسی جگہ پہ یہ کہیں گے چوری اگر کی ہے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے شریعت میں، اب وہ جا کے کہ جی دیکھیں نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ میرا نہیں ہے، میرے نفس کا سے نہیں ہوا، یہ تو شیطان نے مجھے ورغلایا تھا، تو شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے کیا سزا تبدیل ہو جائے گی؟ تو ایسی کمپلیکیٹڈ ڈسکشنز کے اندر میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ دین کو کیوں اتنا کمپلیکیٹ کر رہے ہو؟ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ شیطان نے کرایا نفس نے کروایا؟ تو بہرحال اگین یہاں سے بھی میں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے رہے کہ اللہ یہ شیطان مردود نے کروا دی، بلکہ انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا کہ جس نے بھی کروایا جیسے بھی ہو میری غلطی ہے، میں رسپانسبل تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ اور پھر کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا، کہا یا اللہ میں ہی غلطی پہ ہوں، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور پھر فارگیونیس مانگی، یا اللہ اگر تو نے اگر معاف نہ کیا تو میں بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایکسیپٹ یور مسٹیک، ہو گئی اللہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، اب کیا ہے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ غلطی مانو، اللہ سے معافی مانگو۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کا واقعہ، کہ یونس علیہ السلام کو سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، لیکن ان کی قوم جو ہے وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہی تھی۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ یونس علیہ السلام جو ایک دن فرسٹریٹ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اور ان کو کہا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے بھی حکم نہیں آیا تھا، کوئی انسٹرکشنز نہیں آئی تھیں، خود ہی ڈیسیجن لیا۔ ڈیسیجن لینے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بستی چھوڑ کے نکل گئے۔ اب ایک چیز آپ یاد رکھو امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کے 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک ان کی زندگی کا پرسنل ایسپیکٹ ہے، یا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ایسپیکٹ، بشری تقاضے جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ نے ان کو آزادی دی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہوتی کہ اس ٹائم پہ تم کھا سکتے ہو، اس پہ نہیں کھا سکتے، پانی کب پینا ہے، بازار کب جانا ہے، کسی جاننے والے سے ملنا کب ہے، اپنی جو ہے وہ خواہشات کیسے کب پوری کرنی ہے جو جائز ہیں۔ اس میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی اجازت دی ہوتی ہے، جس طریقے سے تمام انسانوں کو اجازت ہوتی ہے۔ ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جو ان کی دینی رسپانسبلٹی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، کہ نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو اللہ نے ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ یہ پورا ایک ٹریک ہے جو کہ دین کی دعوت کا تم نے فالو کرنا ہے۔ وہ ٹریک جو ہے اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں، اس ٹائم کے اوپر یہ کام کرو، اس ٹائم کے اوپر فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس ٹائم کے اوپر اس بستی کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کس کے پاس؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ اب اللہ انسٹرکشنز دے رہا ہے، ابھی فرعون کے پاس جاؤ، اب یہ کام کرو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی کیا ہے؟ ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، آپ نے خود سے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو دین کا اسپیکٹ ہوتا ہے اس میں اللہ کی انسٹرکشنز اور احکامات کو فالو کرنا ان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کہہ دیا کہ بس جو قوم کو کہہ دیا چھوڑ کے چلے گئے۔ باقی سارا واقعہ ابھی ٹائم نہیں ہے ڈسکس کرنے کا۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی سے باہر الٹیمیٹلی کشتی سے ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ ہوا کیا؟ اس سارے ٹائم کے اندر انہیں ریئلائز ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ نہیں سوچ رہے کاش میں نے یہ نہ کہا ہوتا، کاش یہ نہ ہوا ہوتا، یہ اگر بندے ٹھیک، اگر یہ میری قوم ٹھیک ہوتی نا
تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اگر یہ سن لیتے نا تو مجھے یہ برا دن نہ دیکھنا پڑتا. دوسروں پہ نہیں ڈالا بلکہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کی اور کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ بے شک تو پاک ہے اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور تو پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو اپنی کیا وہ غلطی ایکسیپٹ کی. اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو، کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پر وقتی طور کے اوپر آپ کسی چیز کو بھول گئے اور اس بھولنے کی وجہ سے جو ایک مسٹیک ہوگی. اور صحیح بخاری کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا کے جب وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے شاید ایک رکعت کم پڑھائی اور ایک میں آتا ہے شاید ایک رکعت زیادہ پڑھائی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ان صحابہ میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا دین کا کوئی نیا حکم آیا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، دین کا تو کوئی نیا حکم نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے؟ تو نے کہا جی آپ نے نماز جو ہے اس میں ایک رکعت جو ہے وہ آپ نے جو ایک رکعت کے بعد سلام پھیرا. دو مختلف روایات ہیں، ایک میں کم کا اور ایک میں زیادہ کا ذکر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہوا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے سنا تو آپ نے کیا کیا، سجدہ سہو کیا اور اس کے بعد سلام پھیر دیا. اور پھر صحابہ کو ایک بات بولی، کہا کہ میں بھی تم لوگوں کی طرح انسان ہوں، جیسے تم لوگ بھول سکتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں، اور اگر میں کبھی بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو. نا سبحان اللہ، لک ایٹ دا ہیوملٹی، کتنے عاجزی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوتے ہوئے آپ سے بھول میں ایک چیز ایسی ہوگی آپ نے ایکسیپٹ کی اور صحابہ کو بتایا. اگین یہ میسیج ہے ہمارے لیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ جب غلطی ہوتی ہے ہم تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اور ہماری مسجد میں اگر کبھی ہو جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ والا آ کے کہہ دیجیے کہ آپ نے تو 4 کے بجائے 3 پڑھی ہیں، ہم تو اس کے ساتھ بحث شروع کر دیں گے. ہم مانیں گے، ہم کہیں گے مجھے پتہ ہے میں نے 4 پڑھی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے غلطی ہو. آپ بتائیں، آپ اپنی نماز پڑھے تھے، میری نماز پہ دھیان تھا، الٹا اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. تو اپنی غلطی نہیں ایکسیپٹ کرتے، دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں سیرت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کا جو وہ ایکسیپٹ کیا. اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تھے، ابو بکر رضی اللہ سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص سے بات کر رہے تھے اور اس شخص سے بات کرتے ہوئے کچھ سخت بات کہہ دی. اب ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہیٹ آف دا مومنٹ میں کوئی بات نکل سکتی ہے. تو جب آپ نے تھوڑا سا اس کو غصے سے بول دیا تو بعد میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ اس شخص کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے وہی کچھ تم بھی مجھے کہہ دو. یعنی میں نے تمہیں برا بھلا کہا ہے نا، تم مجھے بھی وہ کہو. وہ کہنے لگے نہیں جی چھوڑیں، غلطی ہوگی اب ختم ہو گئی. نہیں تم مجھے کو انسسٹ کیا اسے. اب کیا ہے، ریئلائز کیا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، اور اس کو کیا کر رہے ہیں، جا کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اب ازالہ کروا رہے ہیں. اور یہی چیز عمر رضی اللہ کا بھی تھا. عمر رضی اللہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور اپنے دن میں کام میں مصروف تھے کچھ، اتنے میں ایک شخص آ کے اپنے مسئلے بیان کرنے لگ گیا کہ امیر المومنین میرا یہ مسئلہ. اب آپ کو غصہ ہے، آپ نے اس کو کوڑا مارا. اس نے کہا جاؤ ابھی میں مصروف ہوں، بات نہیں کر رہا. اچھا وہ شخص چلا گیا. عمر رضی اللہ کا کوڑا تھا، ویسے بھی وہ کیسے کھڑا ہو سکتا تھا ادھر، تو چلا گیا. جب تو بعد میں عمر رضی اللہ کو ریئلائز ہوا کہ میں نے اس سے زیادتی کر دی. کوڑا لے کر گئے اور جا کر اپنا کوڑا اس شخص کے ہاتھ میں دیا کہ یہ پکڑو یہ کوڑا، جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے تم بھی مجھے مارو. اب آپ سوچیں، امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں اور اپنے عوام الناس میں سے کسی عام بندے کو جس کو شاید وہ جانتے بھی نہیں تھے اس کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کوڑا مارا ہے، مجھ سے غلطی ہو، تم بھی مجھے کوڑا مارو. اب ہوا یہ کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ جب اپنے خلافت میں نا انہوں نے اپنے ایک ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا کہ ایک خاص وقت انہوں نے رکھا تھا جس میں بیٹھ کے وہ امت کے اجتماعی مسائل کو حل کرتے تھے. ظاہر ہے ایک خلیفہ ایک لیڈر ہے تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے
کہ امت کے اکنامک ایشوز کیا چل رہے ہیں، پولیٹیکل ایشوز کیا چل رہے ہیں، اسی طریقے سے غربا کے کیا حالات چل رہے ہیں، کہیں پہ جہاد چل رہے ہیں تو اس کی کیا کنڈیشن ہے، دین کی دعوت کا کام ہے اس کو کیسے کرنا ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو انہوں نے ایک ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا تھا کہ یہ ٹائم جو ہے میں یہاں پہ موجود ہوں، یہاں پہ صرف جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا کہ جو امت کے جو انفرادی لوگ ہیں نا، جن کے پرسنل ایشوز ہیں، ان کے لیے انہوں نے ایک الگ ٹائم رکھا ہوا تھا. تو ان کو یہ کہتے تھے بھائی جو تمہارے انڈیویجول پرابلمس ہیں نا، ان کے لیے تم اس وقت میں آیا کرو. تو وہ شخص جو ہے وہ اس ٹائم پہ آ گیا جب آپ اجتماعی مسائل جو ہے لوگوں کے ڈسکس کر رہے تھے. تو حالانکہ غلطی بھی اس شخص کی تھی کہ اس کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک غلط ٹائم پہ ان کے پاس جا رہا ہے. اگر اس کو اپنا پرسنل پرابلم ڈسکس کرنا تھا تو وہ اس ٹائم پہ آتا جو ٹائم ایلوکیٹ ہوا ہے. تو بہرحال لانگ اسٹوری شارٹ ہوا یہ کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ نہیں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اور جا کے اس کو کہا کہ تم بھی مجھے کوڑا مارو جیسے میں نے تمہیں مارا ہے. Now this is something which we have to learn from our religion کہ ہمارے دین کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کی شخصیات کے بارے میں ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے اعمال کو دیکھ کے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے. یہاں پہ صرف کہانیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اکثر مقصد کیا ہے کہ وی شوڈ لرن کہ ہمیں کس طریقے سے ان کی پرسنالٹی سے جو ہے وہ سیکھنا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک چیز امپورٹنٹ کہ عمل کے اندر بھی کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. اور کوئکلی میں آپ کو 3-4 باتیں صرف بتا دیتا ہوں جو کہ اس کے بینیفٹس ہیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے کریکٹرسٹک ہے نا پرسنالٹی، کہ اپنی غلطی کو ماننا، اس کے فائدے کیا ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے کہ جو شخص اس چیز کو کیری کرتا ہے اس کا پہلا فائدہ اس کو یہ ہے کہ اس کے اندر جو سیلف امپرومنٹ ہے نا اس کا وہ دروازہ کھلا رہتا ہے. وہ اپنی ذات کو بہتر بناتا رہتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جو شخص یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اور علم سیکھوں، مجھے فلاں چیز سیکھنی ہے، فلاں چیز سیکھنی ہے. لیکن جس وقت انسان یہ سوچ لے گا نہیں میں نے سب پتہ ہے، میں ہر چیز جاننا، میں ہر شے جاننا، جب آپ اس موڈ میں آ جائیں گے تو آپ کا علم سیکھنے کا پروسیس رک جائے گا. اسی طریقے سے عمل کے اندر بھی ہے. جب آپ اپنی لیکنگس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ کمزوری ہے تو تبھی آپ اس کو امپروو کریں گے. اگر آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں یار مجھے سنت بھی پڑھنی چاہیے، یہ میرے اندر لیکنگ ہے، تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کوشش کریں گے. اگر آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، آپ کہتے ہیں نہیں جی بس فرض ہی کافی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نماز کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نفلی درجے میں ہے لیکن اس کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت سارے ہیں. تو وہ کیا ہے تبھی آپ کے اندر وہ فیلنگ آئے گی کہ مجھے سنت بھی پڑھنی چاہیے اور نفل بھی پڑھنا چاہیے. تو لیکنگ ایکسیپٹ کریں گے تو تبھی آپ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے کا موقع ملے گا. دوسرا بینیفٹ اس چیز کا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو نہیں پتہ اور آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، تو اس سے کیا ہے، اس سے اصل میں لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے بڑا جینوئن ہے، یہ ہمیں گولیاں نہیں کرائے گا. اس سے جب بھی پوچھو نا، جب اس کو پتہ ہوتا ہے یہ صحیح بات بتاتا ہے، اور اگر اس کو نہیں پتہ تو یہ ہمیں کہتا ہے یار مجھے نہیں پتہ. تو لوگوں کا ٹرسٹ لیول آپ پہ ڈیولپ ہوگا کہ ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ ہمیں ہمیشہ اچھی جو ہے صحیح جو ہے وہ بات بتائے گا، اور نہیں پتہ ہوگا تو یہ خاموش ہوگا یا مجھے کہیں اور ریفر کر دے گا. تیسرا بینیفٹ کیا ہے کہ جب انسان یہ اپنے اندر ایک چیز کیری کرتا ہے نا کہ میں علمی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور عملی کمزوری بھی ہو سکتی ہے، تو کیا انسان ہمبل رہتا ہے، انسان کے اندر عاجزی رہتی ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں. ادروائز جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے تو انسان کے اندر تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو عاجزی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے. تو اللہ کی خاطر عاجزی کرنا یعنی اگر کہیں پہ غلطی ہوگی، کسی سے کوئی پرابلم ہو گیا، ایکسیپٹ کرو، معافی مانگو، نیچے ہو جاؤ، اللہ تمہیں اوپر کرے گا، اللہ تمہیں سربلندی عطا کرے گا. چوتھی چیز جو ہے اس سے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈالے گا. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس طرح سے کریں گے، اس کریکٹرسٹک کو کیری کریں گے، تو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ آپ کی عزت جو ہے وہ ڈال دے گا. اور فائنل چیز کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جو یہ مائنڈ سیٹ چل رہا ہے نا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، یہ اصل میں کیا ہے، شیطان کی سنت ہے. کیونکہ یہ شروع ہوئی تھی شیطان سے. جب اس سے غلطی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اللہ کے سامنے اپنی غلطی ماننے کے بجائے کیا کیا اس نے کہ الٹا تکبر میں آ گیا. اپنی غلطی ماننے کے بجائے آدم علیہ السلام کے اوپر
جو ہے وہ ڈال دیا اور اللہ کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان نے کیا کیا تھا ابلیس نے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور بے شک وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا. تو یہ جو ہے غلطی نہ ماننا اور اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا اور اڑ جانا اور دوسرے کو الٹا بتانا شروع کر دینا کہ تم غلط ہو میں غلط نہیں ہوں, یہ شیطان کی سنت ہے. تو شیطان کی سنت پہ جو چلے گا اس کا اینڈ رزلٹ بھی وہی ہے جو شیطان کا, یعنی جہنم میں. تو اس چیز کو بھی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اوائڈ کرنا ہے. آخری اسٹیٹمنٹ, کلوزنگ اسٹیٹمنٹ جو امپورٹنٹ ہے اس لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سمجھنا چاہیے, وہ کیا ہے کہ جو آتھر نے لکھی بڑی اچھی بات لکھی. اس نے کہا کہ اف یو ایم ٹو بی پرفیکٹ یو اونلی اینڈ اپ ڈس اپوائنٹڈ. اگر آپ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو کہ آپ کو ہمیشہ مایوسی ہی ملے گی, کیونکہ کوئی پرفیکشن نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. انسان جو ہے وہ ہمیشہ بہتری کی دوڑ میں لگا رہتا ہے. آپ کبھی بھی اس اسٹیٹ کو نہیں پہنچیں گے جس کو ایک پرفیکشن کا نام دیا جاتا ہے. تو اس کو کبھی مت ٹارگیٹ کرنا. یہ ٹارگیٹ کرو کہ مجھے اچھا انسان بننا ہے, مجھے امپروو ہونا ہے, ہر فیلڈ کے اندر ایکسیل کرنا ہے. جب علم کی کمزوری ہوگی اس کو میں بہتر کروں گا, جہاں غلطی ہوگی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.